چونکہ میزائل پروگرام پر امریکی پابندی اور فوجی عدالتوں سے متعلق جو تحفظات آئے، پاکستان نے سخت رد عمل دیا ہے. آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں جو پیغام دے دیا، کیا خطے میں پاکستان کا، خاص طور پر اگر ہم امریکہ کا ذکر کرتے ہیں، امریکہ سے بگاڑ کر گزارا ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے میزائل پروگرام کی بات کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کی. جہاں تک میزائل پروگرام کا تعلق ہے تو میرے خیال میں امریکہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی 4 کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں. اس کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ہی مضحکہ خیز قسم کا بیان سامنے آیا کہ پاکستان شاید ایسا کوئی میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے. مضحکہ خیز میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ انٹائرلی انڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. آپ کا سب سے جو لیٹسٹ آپ کا میزائل ہے ابابیل کی 2200 کلومیٹر تک میرے خیال میں اس کی رینج ہے. شاہین 2 ہے، اس کی بھی میرے خیال میں کوئی 2000 کے قریب رینج ہے. جبکہ دوسری طرف یعنی یہ انٹائرلی ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں امریکہ کی طرف سے جب وہ پاکستان اور انڈیا کی طرف دیکھتا ہے کہ انڈیا کا جو میزائل پروگرام ہے اس کو اگر دیکھا جائے جو ابھی وہ اگنی ان کی جو سیریز ہے، اگنی میں جو ان کا اگنی 6 جو ہے وہ تقریباً 8000 کلومیٹر تک کی رینج ہے. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری اگر 2000 کلومیٹر رینج کا ہمارا جو میزائل ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 11-12 ہزار کلومیٹر بنتا ہے. تو مجھے کا خیز بیان اس وجہ سے لگتا ہے کہ اگر آپ کا میزائل ٹوٹل جو ہے وہ 2-2.5 ہزار کلومیٹر اس کی رینج ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں امریکہ کی طرف سے. انڈیا کا ڈیفنس بجٹ اگر $76 ارب کا ہے، پاکستان کا $7 ارب کا جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ ہے، اور جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ پاکستان بن رہا ہے. تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو انڈین لابی ہے، انڈیا آپ ابھی بھی دیکھ لیں جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس میں بھی انڈین نژاد لوگ جو ہے وہ کتنے ہیں. تو وہ جو فیصلہ سازی میں انڈین لابی کا جتنا اثر و رسوخ ہے یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، تو پاکستان کبھی سمجھوتا نہ کرے گا اور نہ ہی کرنا چاہیے. یہ آپ کی ملک کی سلامتی کا ایشو ہے، اور یہ انڈیا کی طرف آپ کا تو ٹوٹل ڈیفنس جو ہے وہ اس طرح سے بنایا، یہ ماڈل ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ آپ انڈیا آپ کے سامنے ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے بھی چائنیز کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ جو پابندیاں لگی گئیں، اور بظاہر تو دکھایا گیا کہ جی یہ پاکستان کے میزائل پروگرام جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے. لیکن اگین بات وہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ انڈیا سرو کر سکتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ پیسیفک میں جو اس نے ایک الائنس بنایا ہے کوڈ کے نام سے، تو اس کوڈ میں بھی آپ کا انڈیا ہے، اس میں آسٹریلیا ہے، اس میں جاپان ہے، اور اس میں امریکہ ہے. تو وہ کوڈ ہے کیا وہ بنائے ہی چائنا کے لیے گیا ہے. تو چائنا میرے خیال میں پاکستان چائنا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، اور پاکستان اور چائنا کی جو اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے اور جو جس طرح کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ پاکستان کو مسلسل جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کراس ہیئرز میں رکھے ہوئے ہیں. اور پھر مضحکہ خیز جو بیان تھا اس کے ساتھ ایک دعا مزے کی بات یہ کہ ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ پاکستان کو نتھی کر رہے ہیں روس کے ساتھ اور نارتھ کوریا کے ساتھ. یعنی عجیب بات ہے، پاکستان جو امریکہ کا اتحادی، پاکستان جس نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی امریکہ کے وار آن ٹیرر میں، جو نان نیٹو ایلائی جو امریکہ کا تھا، اس کو نتھی کرنا نارتھ کوریا کے ساتھ اور اس کو نتھی کرنا روس کے ساتھ. تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ امریکہ کے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے
میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ، آپ اپنی سالمیت پہ، اپنے دفاع پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. جی عامر صاحب کیا اس کو مزید اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ بڑا سخت دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آیا، پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ پاکستان کا ایٹمی نظام جارحیت کے لیے نہیں، دفاع کے لیے، اور انہوں نے کلیئر کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ظاہر ہے امریکہ سے بگاڑ کر گزارا ہو سکتا ہے پاکستان کا، یا معاملات کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ خطے میں رہنا، اور جس طرح نوید صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات تو درست ہے کہ انڈیا کو بڑی فیور ہے امریکہ کی طرف سے، جو کہ پاکستان کو نہیں ہے. دیکھیں آج اتفاق سے جب یہ کابینہ کی میٹنگ کے بعد کچھ دیر پہلے میری بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اور میں ان ایشوز پہ ان کے ساتھ بڑی ڈسکس کر کے آیا ساری چیزوں کو. تو رد عمل تو پاکستان کا جس طرح پالیسی لیول پہ آنا چاہیے تھا فارن آفس نے دے دیا، پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں کر دیا. ہمارے ہاں یار لوگ 4 دنوں سے لگے ہوئے تھے، او جی بیان کا جواب ہی نہیں دے رہے، فلانے نہیں دے رہے. وہ جو شتر بے مہار سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ہو رہا تھا کہ بھئی جب امریکن انتظامیہ کی طرف سے آ گیا، جو آج 20 تاریخ تک جب تک حلف نہیں ہوتا ٹرمپ کا، تو بائیڈن انتظامیہ ہی موجود رہے گی. اور EU کا آ گیا، آپ اس پہ دیکھ لیں کہ جو UK نے بھی کل کر دیا. تو ہمارا جواب کلیئر ہے کہ ہمارے اپنے قوانین ہیں. ہمیں اگر ہم اس چکر میں رہتے تو ہمارا تو ایٹمی پروگرام ہی نہیں بننا تھا. آپ ذہن میں رکھ لیں. ابھی نوید صاحب جو 2200 کی بات کر رہے ہیں نا کلومیٹر تک جائے گا، اپریل 98 میں میں خبریں میں تھا، میں نے اس دن یہ سٹوری بریک کی تھی کہ پاکستان آج، بلکہ اس کی سرخی تھی کہ نواز شریف قوم کو عید الاضحیٰ کا آج تحفہ دیں گے. اس کی رینج تھی مدراس تک، 3000 کلومیٹر تک کا ہم نے اپریل 98 میں تجربہ کیا تھا غوری میزائل کا. اچھا یہ اس وقت ڈاکٹر قدیر مرحوم کی لیب سے وہ تیار ہوا، سب کچھ ہوا. بنیادی ٹیکنالوجی محترمہ بے نظیر بھٹو خود نارتھ کوریا سے لے کے آئی تھی، جو ہمارا ایٹمی پروگرام کی بنیاد بنی ساری کی ساری. سب لوگوں نے اپنے پاکستان کے لیے مل کے کام کیا اور چلتے رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارے پروگرام کے اوپر یہ جو لا یعنی تبصرہ ہے، یعنی بالکل ان کا کہ جی امریکہ کو، وہ اسرائیل کا خطرہ بیان کر رہے ہیں. وہ امریکہ کو سمجھ کے آپ اسرائیل سمجھیں اس کو، کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ خراب نہ ہو کسی طریقے سے بھی، پاکستان کہیں کچھ ایسا نہ کر جائے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ باقی وہ دائیں بائیں کے میزائلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام سے ان کی تشفی تسلی ہوئی پڑی ہے. یہ انڈیا ایسے نہیں خاموش بیٹھا جب ہم نے دھماکے کیے، اور اس کے بعد ہم نے وہ جس کو شیخ رشید کہا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہوئے، ہم نے اسی لیے ڈسمینٹل بھی کیا ہوا ہے سارے پروگرام کو، کہ جب ضرورت ہوگی تو اگر کوئی چھوٹی وار بھی لڑنی ہے نا محدود پیمانے میں، تو ہم نے یہ ان کو دنیا کو میسج ہے کہ اپنے دفاع میں ہم روایتی ہتھیاروں سے نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہماری اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہماری معیشت یہ سنبھال سکے. کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہوگا، جیسے ہم نے پہلے بھی کیا، ہم نے گرائے ان کے طیارے، جواب دیا جب آپ ہماری طرف آئیں گے. تو یہ ایٹمی پروگرام بھی اسی لیے رکھا ہوا ہے، یہ کسی کے اوپر جارحیت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے دفاع کا ہے. اور بالکل پرائم منسٹر نے اس پہ درست بات کی کہ اس کے کسٹوڈین پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں. جب کوئی اس کی طرف جائے گا اس کی آنکھیں صحیح انداز میں جو کہتے ہیں نا پھوڑی جائیں گی. ہماری فوج کا دفاع ہے، ہمارے پاکستان کا دفاع ہے. تو یہ جو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں نا اپنے کسی ایک خاص بندے کو بچانے کے لیے کہ ہم یہ پریشر ڈال دیں گے پوری قوم کو خراب کرنے کے لیے، باہر جو ڈائسپورا جن کے حلف ان کی ریاستوں سے ہوئے ہیں، پاکستانی تو وہ بطور پیدائشی سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں نا، لیکن انہوں نے حلف اٹھایا جو امریکہ میں بیٹھے ہیں کہ ہم امریکہ کی ریاست کا دفاع کریں گے کسی اور کے مقابلے میں. تو وہ وہاں عمران خان کے جو کزن ہیں برکی صاحب، جو بیٹھ کے کہتے ہیں کچھ ان لوگوں کی وفاداریاں امریکہ کے ساتھ ہیں، ان کی پاکستان سے نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی پابندی لگنی چاہیے. تو بھائی اپنے امریکہ ملک میں رہو. یہاں پہ ہمارے ہاں بھی پیٹ میں درد بہت ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے. دیکھیں بگاڑنے کی بات نہیں ہوتی. جب آپ کی سوورنٹی پہ کوئی کوسچن اٹھتا ہے تو آپ اس کا جواب اسی طرح اسی لہجے میں دیتے ہیں، لیکن مناسب فورم سے دیتے ہیں، جلسوں میں نہیں دیا جاتا اس کا. وہ جواب دے دیا گیا ہے. اب آگے جو کچھ ہوگا اس کا اسی طریقے سے ڈیل کر لیا جائے گا. ہمارے یہاں کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے. ہمیں اپنے اسی خطے میں کام کرنا ہے. ہمارے کوئی عزائم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں دور پار جا رہے ہیں کسی بر اعظم کے باہر، جو تاثر بنا کے ایک پریشر ڈالنے کی کوشش ہے. جی ایاز صاحب.